بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جن کے قتل ہونے کا واقعہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اور جنات کے بادشاہ کے بیٹے کے قتل کا واقعہ۔ کیا مرید نے جان بوجھ کر جنات کے بادشاہ کے بیٹے کا قتل کیا تھا؟ یہ حیرت انگیز اور دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بغداد میں بے شمار علماء کرام موجود تھے۔ انہی علماء میں سے ایک اہل اپنے شاگردوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نماز جمعہ کے دن ان کو لے کر وہ قبرستان کی طرف جاتے اور فاتحہ خوانی کرواتے، اور وہیں پر اپنے تمام شاگردوں کو طرز عبرت بھی دیتے کہ دیکھو، انسان دنیا میں وقتی طور پر موجود ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ تو یہی قبر ہے۔ اسی طرح وہ تمام شاگردوں کو قبرستان لے کر جاتے اور دین کی تعلیم دیتے۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی جانب فاتحہ خوانی کرنے کے لیے نکلے۔ ابھی وہ چلتے ہی جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک کالی سی چیز اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ دور سے تو وہ ایک کالی رسی لگ رہی تھی، لیکن قریب جا کے دیکھا تو راستے میں ایک سیاہ سانپ تھا جو کہ ان کا راستہ روک کر کھڑا تھا، اور اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا جیسے وہ سب کو نگل جائے گا، یعنی وہ ان سب کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ عالم صاحب نے اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے قریب جا کے اپنے عصا سے اس سانپ کے منہ کو کچل دیا۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگے تو دور سے ریت کا ایک طوفان ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پر موجود تمام شاگرد خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب کو ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ شاگرد حیران پریشان یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ان کے استاد محترم ان کے ساتھ تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے مدرسے میں لوٹ گئے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ سب شاگرد زارو قطار رونے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور استاد گرامی ان کے پاس نہ آئے تو وہ سب چونکے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ دل ہی دل میں انہیں یاد کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے استاد صاحب کی مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ استاد صاحب سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان شاگردوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور اس واقعے کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس گرد و غبار میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا جس نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ وہ مٹی کا طوفان کہاں سے آیا اور کہاں لے کر چلا گیا، ہمیں یہ بات کچھ سمجھ نہ آئی۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو گیا تھا، لیکن وہ غبار مجھے لے کر ایسے جزیرے پر چلا گیا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی بہت کم تھی۔ دراصل وہ انسان نہیں تھے جو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ جنات تھے۔ پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے بانس لے کر آئے۔ وہ سب بہت غصے میں تھے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی کہ جنات اتنے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑا سا سنبھلا اور معاملے کی نزاکت کو میں جاننا چاہا، اپنے سر کو اٹھایا۔ سر اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو انگارہ برساتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ننگی تلوار لیے تخت پر بیٹھا تھا۔
اب بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب دوسری جانب دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا تھا جس کا سر زخمی اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا، تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیا ہے۔ مجھے تو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا فاتحہ خوانی کرانے کے لیے۔ میرے سامنے تو ایسا کوئی نوجوان نہیں آیا کہ جس کو میں نے مارا ہو۔ یہ کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو حیران ہوں، آپ کے خادموں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ جنات کے خادم کہنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ مجھ سے جب اس خون کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس نوجوان کو قتل نہیں کیا، میں نے ایک سانپ کو ضرور مارا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اے عالم، تو عالم نہیں ہے، تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تلوار اسی وقت چلاؤں اور تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر دوں۔ وہ سانپ جس کے سر کو تم نے کچل دیا، وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی میں نے جنات کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اب تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب تو یہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ شخص قاتل ہونے کا اقرار نہیں کر رہا، لہٰذا تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا سچ میں تم اس بات کو مانتے ہو؟ میں نے قاضی سے کہا کہ میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس سانپ کے روپ میں کوئی جن ہے، اور چونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ قاضی نے کہا کہ تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے اور اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنا تو وہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا۔ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا تو میرے دل میں اپنے استاد محترم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو میرے استاد محترم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والا مرد نمودار ہوا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے، اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا، اے شہری استاد، میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا بدلہ معاف کیا۔ اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، تم میرے اس مقتول بیٹے کو غسل بھی دو گے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤ گے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنات کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتح خوانی کرانے کے بعد میں یہاں پر آ گیا۔ وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔